دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، ہم سید ابوالعالم مودودی علیہ رحمہ کی کتاب کا جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، دعوت اسلامی اور اس کا طریقہ کار، یا جماعت اسلامی کی دعوت اور اس کا طریقہ کار، اس کے آخری حصہ ہے جو مولانا نے تحریک اسلامی کے جو کارکنان ہیں، جماعت اسلامی کے کارکنان ہیں، وہ جب فیلڈ کے اندر دعوت کا کام کرتے ہیں تو ان کو جو مسائل آ رہے ہیں یا کارکنان کی دعوت کے اندر جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے اس پیرے کے اندر گفتگو کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس بات کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں، جسے ہمیشہ اور ہر موقع پر دہراتا رہا ہوں، کہ اپنی اس عظیم الشان ذمہ داری کو محسوس کیجیے، جس کو آپ نے شعوری طور پر اپنے خدا سے عہد و میثاق مضبوط کر کے اپنے اوپر خود عائد کر لیا ہے۔ آپ کے اس عہد کا تقاضا صرف یہی نہیں کہ آپ قانون الہی کے زیادہ سے زیادہ پابند ہوں، اور آپ کے عقیدے اور قول و عمل میں کامل مطابقت ہو، اور آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جس میں آپ کے افکار و اعمال اس اسلام سے مختلف ہوں جس پر آپ ایمان لائے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ آپ کے اسی عہد کا تقاضا اور نہایت شدید تقاضا یہ بھی ہے، جسے آپ اپنے بادشاہ کا دین سمجھتے ہیں اور جس کو آپ تمام نوع انسانی کے لیے حق جانتے ہیں اور واحد ذریعہ فلاح بھی سمجھتے ہیں، اس کو تمام دوسرے دینوں اور مسلک اور نظاموں کے مقابلے میں سربلند کرنے کے لیے اور نوع انسانی کو ادیان باطلہ کے فساد انگیز تباہ کاریوں سے بچا کر دین حق کی سعادتوں سے بہرور کرنے کے لیے آپ میں کم از کم اتنی بے چینی پائی جائے جتنی ادیان باطلہ کے پیرو اپنے جھوٹے اور غارت گر دینوں کی حمایت و برتری کے لیے دکھا رہے ہیں۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں جو سخت سے سخت خطرات، شدید سے شدید نقصانات اور جان و مال کے زیاں، ملکوں کی تباہی اور اپنی اولاد اور اپنے عزیزوں اور جگر گوشوں کی قربانی صرف اس لیے گوارا کر رہے ہیں کہ جس طریقے زندگی کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور جس نظام میں اپنے لیے فلاح کا امکان نظر نہیں آتا، اسے نہ صرف اپنے ملک پر بلکہ ساری دنیا پر غالب کر کے چھوڑیں۔ ان کے صبر اور ان کی قربانی اور محنت اور ان کے تحمل و مصائب اور اپنے مقصد کے ساتھ ان کے عشق کا موازنہ آپ اپنے عمل سے کر کے دیکھیے اور محسوس کیجیے کہ آپ اس معاملہ میں ان کے ساتھ کیا نسبت رکھتے ہیں۔ اگر فی الواقع آپ کبھی ان کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو صرف اسی وقت جب کہ ان حیثیات میں آپ ان سے بڑھ جائیں، ورنہ آپ کے مالی اثار، آپ کے وقت اور آپ کی محنت کی اثار اور اپنے مقصد کے ساتھ آپ کی محبت اور اس کے لیے آپ کی قربانی کا جو حال اس وقت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے تو آپ یہ حق بھی نہیں رکھتے کہ اپنے دل میں اس تمنا کو پرورش کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا کبھی بلند ہو۔ دوسری چیز جس کی طرف مجھے آپ کو توجہ دلانے کی بار بار ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دین کے اصولی اور بنیادی امور کی اہمیت کو سمجھیں اور فروع کے ساتھ، یعنی جزیات کے ساتھ جو اہتمام اب تک کرتے رہے ہیں اور جس اہتمام کی بیماری آپ کے سارے مذہبی ماحول کو لگی ہوئی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں ابھی تک ان جزیات کے ساتھ اچھا خاصا انہماک بلکہ غلو پایا جاتا ہے، جن پر ایک مدت سے فرقہ بندیاں اور گروہی کشمکش ہوتی رہی ہے، اور یہ کیفیت بسا اوقات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہماری تفہیم سے اس طریقے کو چھوڑنے کے بجائے ہمارے بعض رفقا الٹا ہم ہی کو ان بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جن جزیات پر آپ لوگ بحثیں کرتے ہیں وہ خواہ کتنی اہمیت رکھتی ہوں، مگر بہرحال یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جن کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث کیا ہو اور اپنی کتابوں کو نازل کیا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور کتب الہی کی تنزیل کا مقصد ان جزیات کو قائم کرنا نہیں بلکہ دین حق کو قائم کرنا ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ رہا ہے کہ خلق خدا اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کسی کتاب فرمان نہ رہے، قانون صرف اللہ کا ہو، تقوی صرف خدا سے ہو اور امر صرف خدا کا مانا جائے، آرڈر یعنی صرف اسی کا چلے، حق و باطل کا فرق اور زندگی میں راہ راست کی ہدایت صرف وہی مسلم ہو جسے خدا نے واضح کیا ہو، اور دنیا میں ان خرابیوں کا استحصال یعنی جڑ سے خاتمہ کیا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور ان خیرات و حسنات کو قائم کیا جائے جو اللہ کو محبوب ہیں۔ یہ ہے دین اور اسی کی اقامت ہمارا مقصد ہے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسی کام پر ہم مامور ہیں۔ اس کام کی اہمیت اگر آپ پوری طرح محسوس کر لیں، اگر آپ کو اس بات کا بھی احساس ہو کہ اس کام کے معطل ہو جانے اور باطل نظام کی دنیا پر غالب ہو جانے سے دنیا کی موجودہ حالت
کس قدر شدت سے غضب الہی کی مستحق ہو چکی ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی جان لیں کہ اس حالت میں ہمارے لیے غضب الہی سے بچنے اور رضائی الہی سے سرفراز ہونے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم اپنی تمام قوت، خواہ وہ مال کی ہو یا جان کی ہو، دماغ کی ہو یا زبان کی، صرف اقامت دین کے صحیح میں صرف کر دیں، تو آپ سے کبھی ان فضول بحثوں اور ان لا یعنی افکار کا صدور نہ ہو سکے گا جن میں اب تک آپ میں بہت سے لوگ مشغول ہیں۔ میرے نزدیک یہ تمام مشاغل صرف اس ایک چیز کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے ابھی تک اس بات کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں کہ دین حقیقت میں کس چیز کا نام ہے اور اس کے واقعی مطالبات اپنے پیروں سے کیا ہیں۔ ایک اور خامی جو بعض لوگوں میں پائی جاتی ہے اور جو اکثر ہمارے لیے سبب پریشانی بنتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرات اصول اور مقصد اور نظریے کی حد تک تو ہمارے مسئلہ کو سمجھ گئے ہیں لیکن طریقہ کار کو اچھی طرح نہیں سمجھے، اس لیے بار بار ان کی توجیہات دوسرے مختلف طریقوں کی طرف پھر جاتی ہیں اور وہ کسی نہ کسی طرح کھینچ تان کر بطور خود ہمارے نصب العین اور دوسروں کے طریقہ کار کی ایک معجون مرکب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب انہیں اس سے روکا جاتا ہے تو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ چل تو یہ زود اثر طریقے جو ہے نا، جو زیادہ کارآمد چیزیں ان کو یعنی کہ روک رہے ہیں، اور جب ان سے روکا جاتا ہے اس بحثوں سے تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم خواہ مخواہ چلتے ہوئے زود اثر طریق جو ہے یعنی زیادہ جو کارآمد طریق ہے میں اس تعصب کی بنا پر اختیار نہیں کرنا چاہتے کہ وہ ہمارا نہیں ہے بلکہ دوسروں کا ایجاد کرتا طریقہ ہے، یعنی ہمیں لوگ آ کے یہ مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ طریقہ اختیار کریں، آپ یہ طریقہ اختیار کریں، اور بعض حضرات نے تو ستم ہی کر دیا کہ جب ہماری طرف سے ان کو ٹوکا گیا تو انہوں نے ہمیں یہ اطمینان دلانے کی کوشش کی کہ نام آپ کا ہی لیا جائے گا، دوسروں کا نام نہیں لیا جائے گا، گویا ان کے نزدیک ہماری تگ و دو صرف اپنا نام رجسٹرڈ اپنا ٹریڈ مارک چلانے کے لیے ہے، اور لطف یہ ہے کہ یہ سمجھ تو یہ بھی کہ ہمارے ساتھ اس جماعت میں شریک ہیں، یعنی یہ حصہ بھی بن چکے ہیں، اور پھر یہ مشورے دے رہے ہیں۔ ہماری جماعت کی بعض مقامی شاخیں اس وبا سے خاص طور پر بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں، لیکن جہاں تاثر اتنا زیادہ نہیں ہے وہاں بھی مختلف طریقوں سے اس بات کا اظہار ہوتا رہتا ہے کہ کوئی تیز رفتار طریقہ کار اختیار کر کے جلدی سے جلدی کوئی چلتا پھرتا کام دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ اکثر آپ کے سامنے سوال پیش آتا ہوگا کہ جماعت اسلامی کو کئی سال ہو گئے ہیں، اسے کوئی جلدی طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، کوئی انقلابی پروگرام پیش کر دینا چاہیے، جس طرح آج کل فاسٹ فوڈ کا دور آ گیا تب یہ فاسٹ لوگ انقلاب بھی چاہتے ہیں۔ یہ سب عمل بلا فکر یعنی فکر کے بغیر جو عمل ہوتا ہے نا، ایک ویژن کے بغیر جو ہوتا ہے، یعنی عمل بلا فکر کی اس پرانی بیماری کے نتائج جو مسلمانوں میں بہت دنوں سے پرش پا رہی ہے، اور فکر بلا عمل سے بھی کچھ کم خطرناک نہیں ہے، لیکن وہ فکر جو عمل کے بغیر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں نا، آپ گھر میں بیٹھے ہوں لکھ رہے ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان مذہبی اور سیاسی تحریکوں میں سے کسی میں بھی فی الواقع کوئی جان ہوتی جو اس وقت مسلمانوں میں چل رہی ہے تو شاید ہم اس تحریک کی ابتدا میں اب بھی کچھ تعامل سے کام لیتے اور اپنی پوری قوت نسخوں کو آزما لینے میں صرف کر دیتے، مگر جو تھوڑی بہت نظر و بصیرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کی بنا پر ہم خوب اچھی طرح یہ سمجھ چکے ہیں کہ وقت کی چلتی ہوئی تحریکوں اور ان کی قیادتوں میں سے ایک بھی مسلمانوں کی مرض کا صحیح علاج نہیں ہے اور نہ اسلام کے اصل منشا کو پورا کرنے والی ہے۔ محض جزوی طور پر مسلمانوں کے امراض کی ناکافی اور سطحی تشخیص کی گئی ہے اور اسلام کے اصل تقاضوں کا صحیح طور پر ادراک نہیں کیا گیا۔ پھر یہ بھی اچھی طرح نہیں سمجھا گیا کہ کفر و فسق کا یہ غلبہ اور دین کی یہ بے بسی اور مفلوجی جو آج موجود ہے فی الحقیقت کن اسباب کا نتیجہ ہے، اور اب اس حالت کو بدلنے کے لیے کس ترتیب و تدریج کی کن کن میدانوں میں کیا کام کرنا چاہیے۔ ان سب چیزوں کو سوچے اور سمجھے بغیر جو سطحی اور جزوی تحریک جاری کی گئی ہیں ان کو چلانے کے لیے جو زود اثر اور فی الفور نتیجہ منظر لام آنے پر طریقے اختیار کیے گئے وہ سب ہمارے نزدیک چاہے غلط نہ ہوں، چاہے ان کی مذمت ہم نہ کریں، چاہے ان کو اور ان کے پیچھے کام کرنے والے اخلاص کی ہم دل سے قدر کریں، مگر بہرحال ہم ان کو لاحاصل سمجھتے ہیں اور ہماری پوری طرح یقین ہے کہ اس قسم کی تحریک اگر صدیوں تک بھی پوری کامیابی اور ہنگامہ خیزی کے ساتھ چلتی رہیں تب بھی نظام زندگی میں کوئی حقیقی تبدیلی انقلاب نہیں آ سکتی۔ حقیقی انقلاب اگر کسی تحریک سے رونما ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جماعت اسلامی ہے، وہ صرف اور صرف ہماری تحریک ہے، اور اس کے لیے فطرتاً یہی ایک طریقہ کار ہے جو ہم نے خوب سوچ سمجھ کر اور اس دین کے مزاج اور اس کی تاریخ کا گہرا جائزہ لے کر اختیار کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہمارا طریقہ کار نہایت صبر آزما ہے، سست رفتار ہے، جلدی سے کوئی محسوس نتیجہ اس سے رونما نہیں ہو سکتا، اور اس میں برسوں لگاتار ایسی محنت کرنا پڑتی ہے جس کے اثرات جس کی عملی نمود کو بسا اوقات خود محنت کرنے والے کو بھی محسوس نہیں کرتا، لیکن اس راہ میں کامیابی کا راستہ یہی ہے اور اس کے سوا کوئی دوسرے طریقہ کار اس مقصد کے لیے ممکن نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہمارے مسلک اور طریقہ کار یہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی اطمینان حاصل نہ ہو
ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ جماعت سے باہر جا کر اپنی صوابدید سے جس طرح چاہیں کام کریں، لیکن یہ اختیار کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ بطور خود وہ ان دونوں میں یا ان میں سے کسی ایک چیز میں جو ترمیم چاہیں کر لیں۔ ہمارے ساتھ جس کو چلنا ہے اس پورے اطمینان کے ساتھ ہمارے مسلک اور طریقہ کار کو ٹھیک سمجھ کر چلنا ہوگا، اور جو شخص بھی کچھ میلانات دوسری تحریکوں اور جماعتوں کی طرف رکھتا ہو اس سے پہلے ان راستوں کو آزما کر دیکھ لینا چاہیے۔ اچھا، جب امت مسلمہ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح انقلاب کا طریقہ وہ یہ ہے، لیکن صبر آزما اس پر صبر نہیں کر سکتے، اس کو اختیار نہیں کرتے، تو اس سے جو نا وہ مسلمانوں کی کچھ کمزوریاں جو بے نقاب ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے اب تک وہ خام کاریوں میں اپنی ہی قوتیں اور محنتیں اور اپنے مال اور اوقات ضائع کرتے رہے ہیں۔ میں اس سے زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جب تک اس تحریک کی باغیں میرے ہاتھ میں، یہ سید ابوالعلا مودودی کے الفاظ ہیں، میں اپنے رفقا کو صحیح اور حقیقی نتیجہ خیز کاموں پر ہی لگانے کی کوشش کروں گا اور بے حاصل کوششوں میں جانتے بوجھتے ان کو مشغول نہیں ہونے دوں گا۔ پھر اس بعد مولانا آخر میں کہتے ہیں اور ایک طرف توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارے حلقہ رفقا میں ایک اچھا خاصا گروہ پایا جاتا ہے جس نے تبلیغ و اصلاح کے کام میں تشدد اور سخت گیری کا رنگ اختیار کر لیا ہے۔ جو سوالات ان کی طرف سے اکثر میرے پاس آتے ہیں ان سے میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے اندر بگڑے ہوئے لوگوں کو سنوارنے کی بےتابی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی انہیں اپنے سے کاٹ پھینکنے کی بےتابی ہے۔ دینی حرارت نے ان میں ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ اتنا نہیں ابھارا جتنا نفرت اور غصے کا جذبہ ابھار دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اکثر یہ تو پوچھتے ہیں کہ جو لوگ ایسے اور ایسے ہیں ان سے ہم تعلقات کیوں نہ منقطع کر لیں اور ان کے ساتھ نمازی کیوں پڑھیں، ان کو کافر و مشرک کیوں نہ کہیں، لیکن یہ پوچھنے کا ان کو بہت کم خیال آتا ہے کہ ہم اپنے ان بھٹکے ہوئے بھائیوں کو سیدھی راہ پر کیسے لائیں، ان کی غفلت و بے خبری کو کس طرح دور کریں، ان کی کج روی کو راست سے کیسے بدلیں اور ان کو نور ہدایت سے مستفید ہونے پر کیوں کر آمادہ کریں۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے فضل سے اور اپنی خوش قسمتی سے حق کو پا لیا ان کے اندر اس وجدان حق نے شکر کی بجائے کبر کا جذبہ پیدا کر دیا، اور اس کے اظہار ان شکلوں میں ہو رہا ہے۔ خدا نہ کرے کہ میرا یہ گمان صحیح ہو، لیکن میں اسے صاف صاف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے رفیقوں میں ہر شخص پوری خدا ترسی کے ساتھ اپنے نفس کا جائزہ لے، تحقیق کرنے کی کوشش کرے کہ کہیں شیطان نے یہ مرض ان کو تو نہیں لگا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ بگڑی ہوئی سوسائٹی کے درمیان علم صحیح اور عمل صالح رکھنے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک وبائے عام میں مبتلا ہو جانے والی بستی کے درمیان چند تندرست لوگ موجود ہوں جو کچھ طب کا علم رکھتے ہوں اور کچھ دواؤں کا ذخیرہ بھی ان کے پاس موجود ہو۔ مجھے بتائیے کہ اس وبا زدہ بستی میں چند ایسے لوگوں کا حقیقی فرد پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ کہ مریضوں سے ان کی لگی ہوئی علائشوں سے نفرت کریں، یا انہیں اپنے سے دور بھگائیں، انہیں چھوڑ کر نکل جانے کی کوشش کریں، یا یہ کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ان کا علاج اور ان کی تیمارداری کرنے کی فکر کریں، اور اس صحیح میں اگر کچھ نجاستیں ان کے جسم و لباس کو لگ بھی جائیں تو انہیں برداشت کر لیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر یہ لوگ پہلی صورت اختیار کریں تو خدا کے ہاں الٹے مجرم قرار پائیں گے، اور ان کی اپنی تندرستی اور ان کا علم طب سے واقف ہونا، ان کے پاس دواؤں کا ذخیرہ موجود ہونا نافع ہونے کے بجائے الٹا ان کے جرم کو اور زیادہ سخت بنا دے گا۔ اس پر آپ قیاس کر لیں کہ جن لوگوں کو دینی تندرستی حاصل ہے اور جو دین کا علم اور اصلاح کے ذرائع بھی رکھتے ہیں ان کے لیے کون سا طریقہ رضا الہی کے مطابق ہے۔ آپ کے علم ہوگی وہ مشہور و معروف حدیث، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا تو پھر وہاں پر جب فرشتے جب اس بستی کے اندر عذاب لے کر گئے تو انہیں اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ اس بستی کے اندر ایک بہت متقی شخص ہے جس نے پلک جھپکنے کی دیر بھی گناہ کیا، تو اللہ نے کہا کہ اس پوری بستی کو اس کے اوپر اڑا دیں۔ اس شخص سے عذاب کا ساتھ یعنی شعور حاصل کرنے کے بعد لاشعور ہو جانا، احساس پانے کے باوجود بے احساس ہو جانا، یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پھر زیادہ احساب لے گا جن کو شعور عطا کیا، جن کو یہ فہم عطا کیا، جن کو ایسی اجتماعیت عطا کی، لیکن اس کے باوجود وہ بے حس ہو گئے اور معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی غلاستیں ان سے بے پرواہ ہو گئے اور اپنی دنیا بناتے رہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر وہ بھی محفوظ ہوں، ان کی اپنی بھی جان نہیں بچ سکتی اور ان کی فیملی بھی اسے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ تھی مولانا ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ کی مشہور تصنیف دعوت اسلامی اور اس کا طریقہ کار، یا جماعت اسلامی کی دعوت اس کا طریقہ کار، جو آپ کے سامنے ہم نے 3 پیراگراف کے اندر پیش کی۔ ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار ہے کہ اس لٹریچر کو کیسے بہتر سے بہتر انداز میں عامت الناس تک پہنچایا جائے۔ ویژولز کی صورت کے اندر اگر کوئی چیز آپ کی طرف سے کوئی ایسی رائے ہے تو ہم اس کو ضرور اڈاپٹ کریں گے، اور آپ کے مشورے بھی ہماری بہت قابل قدر ہیں۔ ہم انشاءاللہ عزیز نہ صرف سید ابوالعلا مودودی علیہ الرحمہ بلکہ دیگر جو اقامت دین کے اوپر جن لوگوں نے، جن شخصیات نے جس کام کو کیا ہے، ان کا بھی لٹریچر ہم آپ کے سامنے ویژولز کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں، ڈائلاگز کی شکل میں اب تک پہنچائیں۔ دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة
بديلا